रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जितनी जिसकी सूझ है उतनी दे बतला। जिसके पास जितना इल्म होता है उससे बाहर वो नहीं बोल सकता। जब उससे अगले इल्म वाले, बड़े इल्म वाले आएंगे, वो अगली बात बताएंगे। कलाम इकबाल का तसव्वुफ का पहलू वो आरफाना कलाम उसे कहते हैं। और सुल्तान बाहू अलैहि रहमत ने फरमाया कि आरफ दी गल आरफ जाने की जाने नफसानी हूँ। अल्लामा इकबाल को हम सुनते हैं, सर धुनते हैं, वाह वाह करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है वो तो कोई और अल्लामा इकबाल उस मुकाम पे आए तो वो बतलाए, या फिर अल्लामा इकबाल से बड़ा इल्म जानने वाले उनके कलाम की वजाहत फरमाए। वो कोई मर्द आरफ हो सकता है। मैं कलाम इकबाल एक बहरे बेकरार है, उसकी वजाहत तो कोई कर नहीं सकता। वो तो और पे ये हकायक है कि जिसने जो नुतक की है, जो शेर जिस शायर ने लिखा है, उसकी हकीकी तशरीह और मानी और मफहूम वही समझ सकता है, वही समझा सकता है। दूसरे जब समझाएंगे वो अंदाजा होगा, क्याफा होगा, नजदीक तरीन होगा, तशबीह होगी, इस्तियारा होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मैं कहूँगा तो रहमते हैं उन सब हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ खिदमत इंसानियत में लुटा दिया, जान, माल, वक्त, और फिर अपना सोच किस तरह कि जैसे किसी ने कहा कि तू भी ऐसे हो जा जैसे शजर करे, तू भी ऐसे हो जा जैसे शजर करे, और धूप सहे सर अपने और ना छां करे। सूफिया इकराम का सबसे बड़ा दर्स, जैसे शेख साहब ने फरमाया, मैं शेख नहीं कहता, शेख तो वो हैं जो दुनियादारी में मुलव्वस है, और शेख वो होता है जो दुनियादारों की खिदमत में हाजिर हो। आम लोग जो हैं वो शेख को भी शेख पढ़ जाते हैं, ये उन्हें कनोटेशन ऑफ वर्ड्स का पता नहीं होता। वहाँ शेख नहीं कहते, शेख अब्दुल कादिर नहीं कहते, शेख अब्दुल कादिर। तो बड़ी खुशी है, ये मिनहाजुल कुरान से भी लोग तशरीफ़ लाए, पहले भी लाते रहते हैं सारे साहब उनके करीब। तो ये मेल मुलाकात मेला कहते हैं, इसमें आपस में जो बात होती है वो इसी तरह ही है जैसे बाबा जी के पास आके इशफाक साहब ने ये ढंग अपनाया कि बाबा जी का जो प्रीचिंग या तबलीग उर्फ़ आम में कहें उसका क्या तरीका है। एक तो वो मरवजा तरीका जो जुमे में हम सुनते हैं, जलसों में, जुलूसों में,
وہ مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دو کان اسی لیے اس کان سے سن لو ادھر سے نکال دو. وہاں ہم کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے نہیں جاتے، اپنی وقت گزاری کے لیے. اسے انگلش میں انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. وہاں انلائٹنمنٹ نہیں ہوتی. تعلیمی جو نشست ہوتی ہے تو یہ بزرگان دین جو ہیں اس کو وہ تبلیغ کہتے ہی نہیں، نہ پریچنگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ راز و نیاز ہے. تو راز و نیاز تو کسی محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کیا کہا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف والوں نے، او کیا حال سناوا دل دا، او کوئی محرم راز نہیں ملتا. محرم راز کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے راز کی پاسداری کرے. آپ کا راز کیا ہے؟ مومن کا جو ذکر کیا ہے اس کی سب سے رازداری یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے. اس لیے تمام مومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. اشفاق صاحب نے بابا جی سے پوچھا، 12.5 سال آتے رہے بابا جی کی خدمت میں. جب آئے تو ان کے گاڑی کا کانٹا ہی بدل گیا. پہلے وہ افسانہ لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے. بابا جی نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ جی تو جب بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم کافی ہے، ذرا مختصر میں. جی پھر تو انہوں نے کہا جی میں کہانیاں لکھتا ہوں. ان کے کتنی لکھنی؟ کہتے جی 100 تو لکھ دی ہوں. کہ ماشاء اللہ اتنی سی عمر میں اتنی کہانیاں. تو اس نے اچھا وہ ان میں سے حال پر کتنی لکھی ہیں؟ وہ حال کا ایک لفظ بولا. کنہوں نے؟ جو کبھی اسکول نہیں گئے، جو صاحب قلم نہیں ہے لیکن صاحب علم ہے. وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، دستخط کرنا بھی نہیں بابا جی جانتے تھے. تفسیر قرآن پاک لکھوائی ہے انہوں نے، تفسیر فاضلی. وہ کون سا علم ہے؟ اس علم کی نشاندہی کر رہے ہیں علامہ اقبال صاحب، مولانا روم. وہ سینوں پہ اترنے والا علم. جب سے سفینوں کا علم بڑا ہے، سینوں کا علم مٹتا جا رہا ہے. ہم کتابوں میں جو الفاظ ہیں ان کو علم سمجھتے ہیں. علم کتابوں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. کتابوں میں تو الفاظ ہوتے ہیں. اور تو پھر علم کہاں ہے؟ علم تو سینوں میں ہوتا ہے. وہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یہ کمپیوٹر کا علم تو خوارزمی کو عطا ہوا. باقی ہم سب کے پاس تو انفارمیشن ہے، لیکن فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں اس سے. تو حقیقی علم کے حصول کے لیے اشفاق صاحب نے پوچھا بابا جی سے کہ حواس کی ضرورت ہے یا کتاب کی ضرورت ہے؟ بابا جی نے فرمایا حصول علم کے لیے نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ یہ جو حصے ہیں حواس خمسہ، نہ ان کی ضرورت ہے. حب رسول کی ضرورت ہے. کیوں؟ وہ علم کے منبع تو وہ ہیں. جب تک ان کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا نہیں ہوگا تو ہمیں وہ علم ہم تک رسائی نہیں کر سکے گا. علامہ اقبال صاحب کے والد گرامی نے فرمایا، تلاوت فرما رہے تھے علامہ اقبال صاحب. انہوں نے کہا کہ اقبال اگر تم اس کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہو، اس کو اس طرح پڑھو کہ یہ تم پہ نازل ہوئی ہے.
تو بابا جی سے اشفاق صاحب نے پوچھا، وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ جی میں نے 12-13 سال سے اس جستجو میں ہوں کہ قرآن پاک میں بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یا ایھا المسلمون، اور بعض جگہ یا ایھا المومنون۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان، اس طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ بابا جی سے پوچھا کہ کہاں سے لے کے کہاں تک بندہ مسلمان ہے اور کہاں سے آگے مومن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ مقامات ہیں جو قرآن پاک میں 9 مقام ہیں مومن کے، تو بابا جی نے بڑی سادہ سی زبان میں بابا جی نے فرمایا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں، سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ جو مومن جس کا ذکر کیا ہے، یہ کتاب بھی اقبال کا مرد مومن، یہ کہاں سے کہاں تک پہچان کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کیا پیمانہ ہے جس سے آپ کہہ سکے کہ میں مومن ہوں؟ بھائی دعویٰ کر سکتے ہو، ثبوت کہاں ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی مان لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان۔ وہ شان کیا ہے مومن کی؟ اس کے بعد پھر میں باقی پروگرام کے لیے دعوت خیر۔ ہاں جی، یہ ہاں جی، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان۔ وہ کیا شان ہے؟ پہلے مومن کے 2 نشانیاں ہیں، اس کا ہاتھ امین ہوتا ہے، زبان برائی سے پاک ہوتا ہے۔ یہ 2 شاہد ہیں مومن کے، جب تک ہاتھ امین اور زبان برائی سے پاک نہ ہو مومن نہیں کہلوا سکتا۔ یہی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی صفات ہی آپ میں آنی ہے تو آپ نے مومن بننا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ بابا جی نور والے، جہاں ان کی بات کروں گا ان کا نام لوں گا، جہاں اقبال کی بات کروں گا اقبال کا نام لوں گا۔ ہاں جی، مومن کی شان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان۔ ماشاءاللہ بڑے تحریک منہاج القرآن کے بھی بیٹھے ہیں، اور یہ میڈیا بھی ان کے پاس ہے، تو وہ شان کیا ہے، وہ آن کیا ہے، کیا ذکر کیا اقبال؟ مومن کی شان شان تسلیم ہے۔ شان تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہر حال میں راضی پر رضا رہے، یہ ہے مومن کی شان۔ ہر لہجہ ہے، کیوں؟ آپ کے حالات اور واقعات تو ہر لمحہ بدلنے ہیں، اور جب ہونا ہو رہا ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہو، جب نہ ہونا ہو رہا تو اس وقت کیوں ناراض ہوتے ہو؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان۔